السلام علیکم ناظرین، وہی سلسلہ جسے جہاں روکا تھا اور وہیں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ایک نئے انداز سے۔ زاویہ کی جو کتاب اشفاق احمد صاحب کی زبانی جو یعنی کہ کمپائل کی گئی، اس کا جو عنوان ہے آج کا، زندگی سے پیار کی اجازت درکار ہے۔ لکھتے ہیں، پچھلے دنوں کچھ ایسے بوجھ طبیعت پہ رہے، ان کے کچھ اور چند دنوں کو میں اگر پھیلاؤں تو وہ بہت سارے سالوں پر محیط ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی میں 2 ماہ ایسے آئے کہ بوجھ میں کچھ کمی کا احساس پیدا ہوا، اور یوں جی چاہا کہ ہم بھی زندوں میں شامل ہو جائیں، اور جس مصنوعی سنجیدگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس سنجیدگی میں کچھ کمی پیدا کریں۔ ہم سے بڑوں نے بھی خود کو خوش کرنے کے لیے خوش بختی کا سامان بہم کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ سارے یہی سمجھتے رہے کہ اگر ہمارے پاس ڈھیر ساری دولت ہوگی تو ہم خوش ہوں گے۔ ان بڑوں نے یہی ورثہ اپنے بچوں میں منتقل کیا۔ ہمارے طالب علموں کو بھی یہی بتایا گیا کہ بہت سارے پیسے اور اقتصادی طور پر مضبوط مستقبل ہی خوشی ہے۔ ان مادی خوشیوں کو سمیٹتے سمیٹتے اب حالت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ صورتحال نہایت تکلیف دہ ہو گئی ہے۔ آپ آئے روز اخباروں میں نیب کے نتائج پڑھتے ہوں گے کہ فلاں شخص سے 5 یا 8 کروڑ واپس لے لیا گیا۔ یہ ہمارے وہی پیسے تھے جو لوگ لے کر بھاگ گئے تھے۔ یہ بڑی دردناک کہانی ہے۔ میری تمنا اور آرزو ہے کہ ہم کاش ایسا بھی سوچنے لگیں کہ بہت زیادہ سنجیدگی کی دنیا سے نکل کر تھوڑی سی آسائش کی طرف بھی توجہ فرمائیں۔ خواتین و حضرات، آسائش خالی پیسے کے جمع کرنے یا اپنی ذات کو مضبوط کرنے سے میسر نہیں آتی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرنے میں، گلستانوں کی سیر کرنے میں اور چیلوں کو دیکھنے میں بھی اتنی خوشی ملتی ہے جس کا اندازہ کرنا ہم شاید بھول گئے ہیں۔ میں ایک مرتبہ لاہور سے قصور جا رہا تھا تو ایک پلی پر لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور اس پلی کو ڈنڈے سے بجا رہا تھا اور آسمان کو دیکھنے میں محو تھا۔ مجھے بحیثیت ایک استاد کے اس پر بڑا غصہ آیا کہ دیکھو، وقت ضائع کر رہا ہے، اس کو تو پڑھنا چاہیے۔ خیر میں وہاں سے گزر گیا۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ جو فائلیں اور کاغذات میرے ہمراہ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں، لہٰذا مجھے لوٹ کر دفتر جانا پڑا۔ میں واپس لوٹا تو وہ لڑکا پھر ڈنڈا بجا رہا تھا۔ مجھے اس پر غصہ آیا۔ جب میں وہ کاغذات لے کر واپس آ رہا تھا تو تب اس لڑکے کی کیفیت ویسی ہی تھی۔ میں نے وہاں گاڑی روک دی اور کہا، یار دیکھو، تم یہاں بیٹھے وقت ضائع کر رہے ہو، تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے بتایا کہ 13 یا 14 سال ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، جی میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ تب میں نے کہا کہ تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ میرے خیال میں فضول میں اپنا وقت اور قوم کا وقت ضائع کر رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ کہنے لگا، جی میں تو یہاں بیٹھا بڑا کام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ کہنے لگا، جی میں چڑی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہی چڑی ہے جو پچھلے سال ادھر آئی تھی اور اس نے یہی گھونسلہ ڈالا تھا۔ تب اس کے ساتھ کوئی اور چڑیا تھا، اب کی بار یہ شاید اور کسی سے شادی کر کے آئی ہے۔ میں نے کہا کہ تم کیسے پہچانتے ہو کہ یہ وہی چڑیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ مجھے پہچانتی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ میرے ملک میں ایک ornithologist بھی ہے۔ The person who knows the details of the birds is called ornithologist۔ اس کا کوئی گائیڈ نہیں ہے، یہ کسی یونیورسٹی سے یہ مضمون نہیں پڑھا، کیونکہ ہماری کسی یونیورسٹی میں یہ سبجیکٹ ہی نہیں پڑھایا جاتا۔ میں چونکہ شرمندہ ہو چکا تھا، میں اس سے کہہ چکا تھا کہ تم بڑا وقت ضائع کر رہے ہو اور فضول کام میں لگے ہو، اور اب میں نے اپنے موقف سے نہ ہٹتے ہوئے
اور شرمندگی ٹالتے ہوئے کہا کہ یار تمہیں کوئی کام کرنا چاہیے، میری طرف دیکھو، میں کیسی اچھی گاڑی میں ہوں اور میں اپنی ایک میٹنگ میں جا رہا ہوں، لوگ مجھے اجلاسوں میں بلاتے ہیں اور میں تم سے بڑے درجے پہ ہوں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ میں تعلیم یافتہ ہوں اور تم نے گویا تعلیم حاصل نہیں کی اور تم فضول لڑکے ہو۔ وہ میری بات سن کر ہنس کر کہنے لگا، صاحب جی یہ بات یہ ہے کہ ہم تم دونوں ہی برابر ہیں۔ میں اس پلی پر بیٹھا بھاگتی ہوئی موٹریں دیکھ رہا ہوں، آپ موٹر میں بیٹھے ہوئے پلیاں بھاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بھی کچھ زیادہ اکٹھا نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، کبھی کبھی اس لڑکے کی بات مجھے یاد آ جاتی ہے۔ میں نے اب حال ہی میں پچھلے ہفتے یہ فیصلہ کیا، اتنی زیادہ ریجڈ، خشک اور اتنی زیادہ سنجیدہ زندگی بسر کرنے کی نہ تو انفرادی طور پر یہ ضرورت ہے اور نہ ہی اجتماعی طور پر ضرورت ہے، بلکہ ہمیں ڈھیلے ڈالے اور پیارے آدمی ہو کر ریلیکس رہنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی پوچھیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا تو لاہور میں جو لوگ لاہور کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ نسبت روڈ اور میکلوڈ روڈ کو ایک چھوٹی سی سڑک ملاتی ہے، اور وہ سڑک بالکل دیال سنگھ کالج کے سامنے ہے۔ دیال سنگھ کالج کے پاس ایک حلوائی کی دکان ہوتی تھی جو سموسے بیچتا تھا۔ تب اس کے سموسے پورے لاہور کے مہنگے ترین ہوتے تھے اور وہ 3 آنے کا ایک سموسہ بیچتا تھا۔ اس کے سموسوں کی خوبی یہ تھی کہ ان میں آلو کے بجائے مٹر کے سرسبز دانے ہوتے تھے۔ یہ قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد کسی نے اس طرح کے مٹر کے سموسے بنائے ہی نہیں ہیں شاید۔ ہم سب دوستوں کی بڑی آرزو ہوتی تھی کہ ایک عدد سموسہ ایک دن میں ضرور کھایا جائے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہوتی تھی کہ میری ماں مجھے کالج جانے کے لیے 2 آنے دیتی تھی۔ اب 2 آنے میں ایک آنا ملانا خاصا مشکل کام تھا۔ ہم 3 آنے اکٹھے کرنے کے چکر میں پڑے رہتے تھے، اور وہ ایک سموسہ کھاتے بھی دوستوں سے نظر بچا کے تھے کہ کیونکہ جو دوست دیکھ لیتا تھا تو پھر حصے دار بن جاتا تھا۔ ہم اس 3 آنے میں میسر آنے والی عیاشی سے بڑے لطف اندوز ہوتے تھے، اور آج 60 برس سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ہم یاد کرتے ہیں کہ عیاشی کے جو لمحے تھے وہ تھے، اور میرے افسانہ نگاری، ناموری اور ڈرامہ نگاری کے لمحات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کالج کی زندگی سے بھی ذرا پیچھے جاؤں تو اور خوشی کے لمحات آتے ہیں۔ ابھی کل ہی میری پوتیاں پوتے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ دادا نانا آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن کون سا ہے؟ میں انہیں بتا رہا تھا کہ میں دوسری جماعت میں پڑھتا تھا اور میں تب خوش خط تختی لکھا کرتا تھا، اور مجھے کبھی کبھی اس خوش خطی پر 1 یا 2 پیسہ انعام بھی ملتا تھا، اور تب بھی اتوار کی چھٹی ہوتی تھی۔ ایک دن میری ماں نے مجھے بتایا، اور ان کی یہ بات سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ انہوں نے چتری مرغی کے نیچے انڈے رکھے ہیں اور وہ انہیں سہ رہی ہے۔ 21 دن کے بعد ان انڈوں سے چوزے نکلیں گے اور وہ تمہارے کھیلنے کا سامان ہوگا، تم ان چوزوں سے کھیلا کرنا۔ میں نے ماں سے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ کسی ایسے دن نکلیں گے جب میں اسکول میں ہوں گا۔ میری ماں نے کہا کہ تم گھبراؤ مت، میں نے مرغی کے نیچے انڈے اس حساب سے رکھے ہیں کہ اتوار کی صبح کو ہی چوزے نکلیں گے اور وہ تمہارا چھٹی کا دن ہوگا، تم ان سے خوب کھیلنا۔ خواتین و حضرات، جب وہ بچے نکلے وہ ہفتے کا دن تھا۔ میں خوش خط لکھی تختی لے کر جب اسکول جانے لگا تو میری ماں نے مجھے خوشخبری دی کہ اشفاق، چوزے نکل آئے ہیں اور 6 ابھی نکلے ہیں، باقی نکل رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس وقت میرے
دکھ اور میری مایوسی کا، کیونکہ چوزے نکل آئے تھے اور میں اسکول جا رہا تھا، اور میں نہ انہیں انڈوں سے نکلتے ہوئے دیکھ سکتا تھا اور نہ ان کے پاس سارا دن بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے رنجیدہ ہو کر کہا، ماں تو نے تو کہا تھا کہ اتوار کو نکلیں گے، آج ہفتہ ہے۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹے، جب چوزے نکل آتے ہیں تو ہفتے بھی اتوار ہو جاتا ہے، تیرے لیے بھی آج اتوار ہی ہے، تختی بستہ رکھ دے، اسکول نہیں جانا۔ وہ دن آج تک میری خوشی کا خوبصورت دن ہے، اور مجھے یاد ہے کہ وہ ہفتہ کیسے اتوار بن گیا اور وہ سارا دن میں نے کتنی خوشی کی لہر میں گزارا۔ میں اسے باوصف اس لیے نہیں بھول سکتا تھا کہ مجھے زندگی میں بڑی کامیابیاں ملی، میرے لیے بڑے باجے بجے، بڑے کمرے سجائے گئے، لیکن اس خوشی میں آپ کو ترجمہ کر کے نہیں بتا سکتا، اس لیے ترجمانی نہیں کر سکتا۔